بسم الله الرحمن الرحيم. على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها وهو الإمام الرباني والحيكل النوراني قطب الأقطاب وسلالة الأطياب الناطق بالصواب نقطة دائرة الإمامة. صلوات بر محمد وعلى محمد. گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید موجز حسین، مرحوم سید سعادت حسین ابن جواد حسین، مرحومہ منظر جہاں بنت مشیت علی، مرحومہ شمیم فاطمہ، مرحومہ وقار فاطمہ بنت قبلہ سبت نبی صاحب نجفی، مرحوم نذیر حسین ابن مرحوم علاء الدین، مرحوم مظفر احمد ابن محمد احمد سکندر زہرہ بنت سراج الحسن اور جناب اسلام حیدر عابدی صاحب کے خانوادے کے تمام مرحومین و مرحومات کی ارواح کو اصال فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد. صلوات بجنی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند متعال کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک بار پھر توفیق عنایت فرمائی کہ آپ اہل علم اور فضل کے درمیان اس مجالس خمسہ کو خطاب کیا جائے، اور الحمدللہ آج اس خمسہ مجالس کی دوسری مجلس آپ کی سماعتوں کے حوالے آپ کی اس بہترین سماعت کے لیے ایک ہدیہ اور تحفہ ثابت ہو. گفتگو بغیر کسی تمہید کے آپ جانتے ہیں کہ اس خمسے کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا وہ موضوع ہے جناب صدیقہ کبریٰ اور ولایت کا دفاع. اور آپ سے وعدہ بھی میں نے یہ کیا ہے کہ انشاءاللہ گفتگو کا محور اور گفتگو کا عنوان جو قرار دیا گیا انشاءاللہ اسی کے ارد گرد گفتگو جاری و ساری رہے گی. گرچہ یہ موضوع بڑا طویل اور کئی مجلسیں درکار ہیں اس موضوع کا حق ادا کرنے کے لیے، لیکن کوشش ہوگی کہ آپ کی خدمت میں بعض اہم مطالب ایک نئے رخ سے پیش کرنے کا سعادت حاصل ہو سکے. صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا. اللہم صل علی محمد. ایک عظیم گفتگو میں مقام و منزلت امام کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں وَهُوَ الْإِمَامُ الرَّبَّانِي. تمہیں کیا پتا کہ امیر المؤمنین کون ہیں؟ تمہیں کیا پتا کہ امیر المؤمنین کی ذات والا کیا ہے؟ فرماتی وَهُوَ الْإِمَامُ الرَّبَّانِي. امیر المؤمنین کی فضیلت کے لیے کافی ہے اور تمہاری رذیلت کے لیے کافی ہے کہ وہ
رحمانی اور ربانی امام ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس امام کے مقابلے میں آ رہے ہیں وہ بہرحال امام ربانی نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ امام شیطانی ہیں۔ والحیکل النورانی، اور فرماتی ہیں کہ امیر المؤمنین کی ساخت، امیر المؤمنین کا وجود ایک نورانی وجود ہے، اور کہاں نورانی وجود اور کہاں اس زمین پر جو خاکی وجود ہے، جو عاصی وجود ہے، جو گنہگار وجود ہے، وہ اپنے آپ کو امیر المؤمنین سے مسابقے اور مقابلے میں لا کر کھڑا کیے ہوئے ہیں۔ فرماتے قطب الاقطاب، دنیا کی تمام موجودات، تمام عرفاء، فلاسفہ، ہر موجودات اس ذات امیر المؤمنین کی وجہ سے اپنے وجود کو باقی رکھ پا رہی ہے۔ وَسُلَالَةُ الْأَطْيَابِ، امیر المؤمنین وہ ہیں جو پاکیزہ نسل رکھنے والے ہیں۔ الناطق بالصواب، امیر المؤمنین وہ ہیں کہ جب گفتگو کرتے ہیں تو صحیح اور حق پر مبتنی گفتگو کرتے ہیں۔ وَنُقْطَةُ دَائِرَةِ الْإِمَامَةِ، امیر المؤمنین وہ ہیں کہ جب تم دائرہ امامت کو کھینچو گے، دائرہ امامت کو قرار دو گے، تو اس دائرہ امامت کی بنیاد، محور اور مرکزیت امیر المؤمنین کو حاصل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بعض روایتیں بڑی شدت کے ساتھ اس چیز کو بیان کرتی ہیں کہ سوائے امیر المؤمنین کے خود لقب امیر المؤمنین کسی اور امام معصوم کے لیے استعمال کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے کہ لقب امیر المؤمنین، غیر معصوم تو اپنی جگہ پر، خود معصومین یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے اس لقب کا استعمال کرنا صحیح نہیں قرار دیا گیا ہے بعض روایات میں۔ یعنی یہ روایت، یہ لقب مخصوص ہے امیر المؤمنین کے ساتھ۔ اور یہ جملہ میں نے کہا کہ ایک ایک جملہ جو شہزادی نے استعمال کیا وہ ایک مکمل مجلس ہے، ایک مکمل اگر بہت ہی آرام اور بہت ہی سادہ الفاظ میں بیان کی جائے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ اس کائنات کے دائرے کو جب تم بناؤ گے تو اس کائنات کے دائرے کا نام جو ہے اس دائرے کی مرکزیت امیر المؤمنین کو حاصل نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں ائمہ یعنی امامت کا تم دائرہ جب بناؤ گے تو اس دائرہ امامت کو جب بناؤ گے تو اس دائرہ امامت کی محوریت اور مرکزیت امیر المؤمنین کو حاصل ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ میں سلسلہ یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ کسی بھی کلام کو اگر ہمیں سمجھنا ہے، کسی کلام کو درک کرنا ہے، تو ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کلام کا خالق کون ہے، اس کا متکلم کون ہے، اس کو بیان کرنے والا کون ہے۔ اس لیے کہ جتنا وزن اس کہنے والے کی ذات میں ہوگا اتنا ہی وزنی اس کا کلام بھی ہوگا۔ لہٰذا اگر امیر المؤمنین کی تعریف میں صدیقہ کبریٰ کچھ الفاظ استعمال کر رہی ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ خود وجود مبارک صدیقہ کبریٰ کیا ہے، کیونکہ ہمارے موضوع میں دو حصے ہیں، ایک ہے صدیقہ کبریٰ اور دوسرا حصہ ہے دفاع ولایت۔ اس دفاع ولایت کو سمجھنے کے لیے پہلے خود صدیقہ کبریٰ کو سمجھنا ہوگا کہ دفاع ولایت میں آیا کون ہے۔ اس لیے کہ اگر ہمہ شمہ کوئی گفتگو کرے تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن جب گفتگو کا محور اور مرکز صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ قرار پا رہی ہوں تو پھر واقعاً عقل انسان حیران ہو جاتی ہے کہ گفتگو آخر کر کون رہی ہے۔ گفتگو وہ کر رہی ہے کہ جو جزو رسالت و نبوت ہے، جو ہم وزن امیر المؤمنین علیہ السلام قرار پا رہی ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ لہٰذا اس کلام کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے پہلے خود صدیقہ کو سمجھنا ہوگا کہ صدیقہ ہے کیا، تب جا کر اس کلام کے وزن کو سمجھ میں آئے گا۔ اور میں کل کہہ چکا کہ اگر صدیقہ کو سمجھنا ہے تو غیر معصوم شخصیات سے صدیقہ کو سمجھنے کی بس کی بات نہیں ہے، کہ اگر کوئی سوچے کہ میں غیر معصوم لوگوں کے اقوال کے ذریعے سے صدیقہ کبریٰ کو سمجھ لوں گا تو یہ اس کی غلطی ہے۔ اگر صدیقہ کو سمجھنا ہے تو یا تو جو صدیقہ کے ہم وزن ہے اس سے سمجھو، یا جو صدیقہ سے افضل ہے یعنی رسول اللہ اس سے سمجھو، یا پھر اس خالق ازلی سے سمجھو
کہ ان تینوں کے علاوہ یا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ جو صدیقہ کی صحیح معرفت ہمیں دے سکتے ہیں، وَإِلَّا اس کے علاوہ جتنی بھی شخصیات ہیں وہ صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمتوں کو بیان کرنے سے قاصر ہیں، اور اگر بیان کر بھی دیں تو ہماری عقلیں اس قابل نہیں ہیں کہ ان بیانات کو درک کر سکیں. یہ کن ہے معرفت اور حقیقت معرفت صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کو درک کر سکیں. ایک سلوات دیجئے گا محمد و آل محمد پر. لہذا میں اپنے سامعین سے چاہوں گا کہ مرحلہ بمرحلہ میرے ساتھ رہیں. یعنی اگر صدیقہ کے کلام کو سمجھنا ہے تو پہلے خود صدیقہ کی عظمت کو سمجھو. صدیقہ کی عظمت غیر معصوم سے سمجھ میں نہیں آ سکتی. ضرورت کیا ہے کہ جو ہم وزن صدیقہ ہو یعنی امیر المؤمنین، جو افضل صدیقہ ہو یعنی رسول اللہ یا خداوند متعال، یہ تین راستے ہیں ہمارے پاس صدیقہ کبریٰ کو سمجھنے کے لیے. یعنی یا تو زبان خدا سے سمجھو، یا زبان رسول خدا سے سمجھو، یا زبان ولی خدا سے سمجھو. اس کے علاوہ کوئی چوتھا راستہ نہیں ہے کہ جو صدیقہ کبریٰ کی عظمتوں کو کوئی آ کر بیان کر سکے. لہذا ہم پہلے مرحلے میں اگر داخل ہوں کہ امیر المؤمنین کے کلام میں صدیقہ کبریٰ کو سمجھیں تو پھر وہی سوال پیدا ہوگا کہ مولانا کسی بھی متکلم کے کلام کے وزن کو سمجھنے سے پہلے امیر المؤمنین کو سمجھنا ہوگا کہ امیر المؤمنین خود کس کمال پر پہنچے ہوئے ہیں. اب یہ جو احادیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ احادیث کم و بیش سبھی افراد نے سن رکھی، لیکن میں اپنے موضوع سے مرتبط ہونے کے لیے ان احادیث کو بڑی جلدی آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. آپ کی سنی ہوئی حدیثیں ہیں، اور یہ بسا اوقات ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ احادیث کے بارے میں لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید یہ خطیبوں کا جملہ ہے. کوئی نہیں، یہ خطیبوں کا جملہ نہیں ہے، یہ پیغمبر اسلام کی مسلم احادیث ہے کہ جہاں پیغمبر بتاتے ہیں یا علی اگر آپ کے فضائل کو لکھنے کے لیے سارے درخت قلم بن جائے، یہ سارے دریا جو سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے، اور جنات اور انسان آپ کے فضائل کو لکھنا چاہیں تو ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ آپ کے فضائل و کمالات کو لکھ سکے. ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ جہاں رسول اللہ فرماتے ہیں من اراد ان ينظر آدم فی علم، اگر کوئی آدم کو علم میں، زہد و تقوی میں، پرہیزگاری میں، الگ الگ نبیوں کا نام لیا پیغمبر اسلام نے، کہ ان تمام نبیوں کے صفات کو اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيٍّ، تو وہ کس کی طرف دیکھے؟ علی مرتضیٰ کی طرف دیکھے. یعنی امیر المؤمنین کی ذات والا وہ ہے کہ جو تمام انبیاء کے صفات اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں. امیر المؤمنین کے پاس فضائل کا عالم یہ ہے کہ کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے جسے ہم اور آپ فضیلت سمجھیں اور وہ دامن امیر المؤمنین سے منسلک نہ ہو. فضیلت تو منتظر ہیں کہ کب ہمیں علی کی خدمت میں جانے کا موقع ملے اور طواف حضرت علی کر کر اپنے آپ کو فضیلت بنا دیں. یعنی ان تمام صفات و کمالات جو جس ذات میں ہیں، اگر وہ ذات مقام فخر میں صدیقہ کبریٰ پر فخر کرتی نظر آئے تو سوچئے کہ صدیقہ کبریٰ کا کیا مقام ہوگا. صلوات دیجئے گا محمد و آل محمد پر. پھر سے عرض کر رہا ہوں کہ امیر المومنین کے پاس ساری کائنات کی فضیلتیں موجود ہیں. یعنی اگر امیر المومنین کے پاس جو اللہ نے فضیلتیں رکھی ہیں، وہ اگر ایک کسی فضیلت کو بھی دنیا کے سامنے پیش کریں تو ساری دنیا اپنے فضائل و کمالات جمع کر کر بھی امیر المومنین کی اس ایک فضیلت کو درک نہیں کر سکتے. آپ مجھے بتائیے ساری کائنات کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء دھوندر جتنے، سب کو لے کر آئیے آپ. علماء زہد، زاہدین، عابدین، راکعین، ساجدین، جس مرحلے میں جس کو مہارت حاصل ہے وہ امیر المومنین کے سامنے لے کر آئیے اسے آپ. اور امیر المومنین کی صرف ایک ضربت کا جواب لے کر آئیے آپ کہ جہاں رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے. جب ثقلین علی کی ایک ضربت کے مقابلے میں نہ ٹک سکے تو آپ سوچیں کہ مولا کائنات کے دامن میں کیسی کیسی فضیلتیں اللہ نے رکھی ہیں. لیکن جب فقیر شام سے گفتگو ہو رہی ہے، فقیر شام اپنے آپ پر فخر کر رہا ہے، یا علی ہم بھی بافضیلت افراد میں ہیں اور آپ بھی بافضیلت افراد میں ہیں، ہم اور آپ تقریباً ایک ہی جیسے ہیں. امیر المومنین نے جو خط کا جواب دیا ہے وہ قابل غور ہے. امیر المومنین نے اس فقیر شام معاویہ کو کہا
کہ منا النبی المختار، تمہارا ہمارا کوئی آپس میں رابطہ ہی نہیں ہے، ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس خاندان سے نبی مختار آتے ہوں، تمہارا خاندان منکم المکذب، تمہارا خاندان سے کون آتا ہے؟ تمہارے خاندان سے وہ آتا ہے جو رسالت کی تکذیب کرنے والا تھا، رسالت کا انکار کرنے والا۔ ابو جہل تیرے خاندان سے ہے۔ اور عجیب جملہ آپ دیکھیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ ابو جہل فرعون سے زیادہ بدتر تھا۔ مولانا کیا بات کرے گا؟ کیوں؟ کہ اس لیے کہ فرعون جب ڈوب رہا تھا تو کم سے کم وہ خدا کی طرف متوجہ تو ہوا، اپنے وقت موت ہی کے وقت صحیح لیکن کم سے کم خدا کی طرف متوجہ تو ہوا۔ لیکن یہ ملعون ابو جہل جس وقت جان دے رہا تھا اس وقت بھی رسول اسلام کو گالیاں دے رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا۔ تو اس کا مطلب فرعون کے مقابلے میں بدترین انسان جو ہے وہ ابو جہل ہے، یعنی فرعون سے بھی بدتر ابو جہل۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ ہم میں سے نبی مختار اور تیرے خاندان میں سے کون؟ مکذب، تکذیب کرنے والا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں منا اسد اللہ، اللہ نے ہمارے خاندان سے سید الشہداء حمزہ کو قرار دیا ہے، اسد اللہ تھے وہ۔ وَمِنْكُمْ اسد الاحلاف، اور تیرے خاندان میں سے مراد ابو سفیان ہے، کہ کون؟ جس نے جو ہے وہ سارے لوگوں کو جمع کیا جنگ خندق میں، چلو چل کر جو ہے وہ اسلام کو ختم کیا جائے۔ تیرا تعلق ان سے، یعنی تیرا باپ ابو سفیان ہے، تو ہمارے مقابلے میں کہاں سے آ جائے گا؟ اس کے بعد فرماتے ہیں منا سیدہ شباب اہل الجنہ، ہمارا خاندان وہ ہے جس خاندان سے جنت کے جوانان جنت کے سردار ہمارے ہیں، بچے ہیں۔ اور تیرے بچے منکم سبیۃ النار، تیرے بچے جہنمی ہیں سب کے سب، یعنی تمہارے یہاں جہنمی بچے پیدا ہو رہے ہیں اور ہمارے یہاں وہ ہیں کہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جو اصل بھی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، کہ جس ذات کے پاس وہ سارے کمالات و فضائل ہوں، آگر فاطمہ ہوتے ہیں منا خیر نساء العالمین، ہمارا خاندان وہ ہے کہ جو کائنات کی سب سے بہترین عورت ہمارے خاندان سے مراد صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ، اور فرماتے ہیں ومنکم حمالۃ الحطب، اور تیرے خاندان میں سے کون ہے جس حمالۃ الحطب یعنی وہ لکڑیاں ڈھونے والی تیری پھوپھی ام جمیل ابو لہب کی بیوی تیرے خاندان سے ہے، کہ جو جس کی برائی جو ہے وہ جس پر نفرین اور عذاب کی بات قرآن کر رہا ہے، تو تیرا ہم سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تیرا سلسلہ وہ ہے جو سوائے جہنمیوں کے کوئی ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں کوئی جنت کا سردار ہے، کوئی جوانان جنت کا سردار ہے، کوئی جنت و جہنم کو تقسیم کر رہا ہے۔ یہاں سرداروں کا سلسلہ ہے، وہاں گنہگاروں کا سلسلہ ہے، اور گنہگار اور سردار کی آپس میں برابری کیا ہے جو تو کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں برابر ہیں؟ ایک صلوات بھیجیے گا محمد آل محمد پر۔ یہاں سردار ہی سردار ہیں، وہاں گنہگاروں کا سلسلہ ہے۔ یہ گنہگار اور سردار کا آپس میں کیا رابطہ ہے؟ اور اسی لیے حیرت ہوتی ہے کہ جب مصنف اور مؤرخ بکے ہوئے سکوں کی جھنکار پر اپنے آپ کو بیچ دینے والے جھوٹے مورخ جب یہ لکھتے ہیں کہ کربلا دو شہزادوں کی جنگ کا نام ہے، کس غلط فہمی میں جی رہے ہو؟ کربلا دو شہزادوں کی نہیں، ایک طرف شہزادہ تھا، دوسری طرف طلقاء کا بیٹا تھا، یا ابنت طلقاء کے خطاب کیا ہے، اے آزاد کردہ کے بیٹے، تیرا مقابلہ حسین ابن علی کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ دونوں خاندان کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے کہ جو اگر یہ گئے کہ ہم تو دونوں ایک جیسے ہی لگتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد آل محمد۔ لہذا صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو سمجھنا ہے تو امیر المومنین کے ذریعے سے اس طریقے سے سمجھیں کہ امیر المومنین جس ذات پر فخر کر رہے ہیں اس ذات کا نام ہے صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ لہذا یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ جب فخر کرنے والی ذات علی جیسی ہو، جس پر فخر کیا جا رہا ہے، وہ ذات کتنی عظیم ہوگی۔ صدیقہ کبریٰ کا مقام ایسے نہیں ہے، آپ سوچیں کلمے کے لیے، ساری کائنات وہ ہے جو اللہ کی رضاعت کو حاصل کرنے کی فکر میں ہے کہ خدا راضی ہو جائے، خدا جو ہے ہم سے غضبناک نہ ہو، خدا کو خوش کر دیں۔ یہی تو مرحلہ ہے ہمارے اعمال کا کل خلاصہ اور نتیجہ کیا ہے؟ ہم کیوں آخری اچھے بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کو خوش کر سکیں۔ ایک طرف وہ ہیں جو خدا کو خوش کرنے کی فکر میں ہیں، دوسری طرف وہ ہیں جس کے لیے رسول اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ یغضب لغضبک،
وَإِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لِرَضَاكَ، فاطمہ آپ کے غضبناک ہونے سے خدا غضبناک ہوتا ہے. کہ فاطمہ آپ کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے. عجیب مرحلہ ہے. آپ دیکھیں کہ خدا کا غضبناک ہونے سے فاطمہ غضبناک ہو، یہ الگ مرحلہ ہے. لیکن کسی معصوم کے یعنی کسی ذات کے غضبناک ہونے سے خدا غضبناک ہو جائے، کسی ذات کے خوش ہونے سے راضی ہونے سے خدا راضی ہو جائے، یہ مرحلہ الگ مرحلہ ہے. اور اگر یہاں تک آپ آ گئے تو ایک بڑا قیمتی جملہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. کسی کو رضی اللہ ثابت کرنے کے لیے تم ہزاریں کتاب لکھ دو، ہزاروں جلدیں کتاب لکھ دو کہ فلاں رضی اللہ، اس کے فضائل کے قصیدے زندگی بھر پڑھتے رہو، کتابوں میں لکھتے رہو، لیکن اس کے تاریخ کے صفحات میں جو لکھا ہوا وہ جملہ اسے کیسے مٹاؤ گے کہ صدیقہ جب اس دنیا سے گئی تھی تو کچھ لوگوں سے ناراض تھی، کچھ لوگوں سے راضی نہیں تھی. وہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ پر، لیکن صدیقہ کا صرف ناراض ہونا وہ ساری فضیلتوں کو ختم کر دے گا جس کو تم جھوٹے طور سے ثابت کرنا چاہتے ہو. اس لیے کہ جب بھی تاریخ کھولو گے تو یہی لکھے گا کہ رسول کی بیٹی جب اس دنیا سے گئی تو فلاں 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 سے ناراض تھی. یہی ناراضگی ان کے سارے فضائل و کمالات کو ختم کر دے گی جسے تم فضیلت سمجھ رہے ہو. صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. لہذا کوشش یہ نہ کرو کہ فلاں کے لیے فضیلتیں ساختگی یعنی فضیلتوں کو بناوٹی فضیلتیں ان کی طرف منسوب کرو، بلکہ کوشش کرو کہ یہ ثابت کرو کہ صدیقہ راضی تھی یا نہیں تھی. یہ جو ساری تم نے محنتیں صرف کر رکھی ہیں کہ فضائل کو چرا چرا کر لوگوں سے منسلک کرتے جا رہے ہو، ان کو جوڑتے جا رہے ہو، یہ سارے فضائل کا پہاڑ تیار کر دو، لیکن یہ پہاڑ انہیں بچا نہیں سکتا جب تک اس پہاڑ میں اس چیز کو ایڈ نہیں کرو گے کہ صدیقہ راضی تھی یا نہیں تھی. اور آپ سوچیں کتنی بڑی منزلت ہے یہ صدیقہ کبریٰ کی کہ مسلمان اپنے اسلام کو، اپنے احکام کو، اپنے سارے عقائد کو ثابت کرنے کی کوشش کرے، لیکن اگر اس کے نام اعمال میں صدیقہ کبریٰ راضی نہیں ہے تو اس کے سارے نام اعمال میں صفر لکھا جائے گا، کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد کا. لہذا عزیزان گرامی بڑا حساس مرحلہ ہے تاریخ کا یہ. اور آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جو بی بی اتنی کریم ہو، جو بی بی اتنی مہربان ہو کہ بیٹا تعجب سے پوچھے کہ اماں رات بھر آپ نے عبادت کی اور رات بھر لوگوں کے لیے دعائیں کی، اماں آپ نے اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگی. کیا فرماتی ہیں؟ الجار ثم الدار، میرے لال پہلے دوسروں کا حق ہے، پہلے پڑوسیوں کا حق ہے، پھر میں اپنے لیے دعا مانگوں. آپ سوچو وہ بی بی کتنی مہربان ہوگی، وہ بی بی کس لیول پر ہوگی مہربانی کی. اگر وہ بی بی کہ جو رحمت للعالمین کا سایہ بن کے زندگی گزار رہی ہو، جو رحمت للعالمین کی عکاسی ہو، جو رحمت للعالمین کا گویا کہ رحمت کے مرحلے میں ہر مرحلے میں وہ نائب رسالت نظر آ رہی ہو، وہ اگر کسی سے ناراض ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کتنا زیادہ اذیت دی. اور اسی چیز کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بی بی کے جو اتنی رحمت اور اتنی رافت اور اس مقام عظمیٰ پر تھی، آخر کیا ہوا کہ بی بی کچھ لوگوں سے ناراض جا رہی ہیں. اس ناراضگی کو تو سمجھنا ہوگا کہ وہ کون سی ایسی چیز تھی کہ جس کے نہ ہونے سے وہ رحمت العالمین کی بیٹی دنیا سے ناراض ہو کر جا رہی ہے. اس کا مطلب جس چیز سے بی بی ناراض ہو کر جا رہی ہے، جو لوگ جس چیز کے مرتکب ہوئے ہیں، کائنات کی ساری نعمتیں ایک طرف اور وہ نعمت ایک طرف. اس لیے کہ سیدہ اگر اس نعمت کو بچانے کے لیے باقی سارے لوگوں سے ناراض ہے تو اس کا مطلب وہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ اگر وہ نعمت اس دنیا میں نہ ہو تو ساری دنیا گمراہی کا شکار ہو جائے گی. اگر وہ نعمت اس دنیا میں نہ ہو تو یہ ساری دنیا گمراہی کا شکار ہو جائے گی. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد کا. یہی وجہ ہے میں نے کہا کہ مہربانی کا عالم یہ ہے، کرم کا عالم یہ ہے کہ بعض لوگوں نے، ہوتا تھا اس زمانے میں، روایت بتاتی ہے کہ بعض مرد اپنی بیویوں کو بھیجتے تھے شہزادی کی خدمت میں کہ جاؤ شہزادی سے کچھ سوالات کر کے آؤ. اور ان کی اہلیہ اور ان کی بیویاں آتی تھی اور آنے کے بعد شہزادی سے سوال کرتی تھی. ایک خاتون آئی اپنے شوہر کا سوال لے کر، اور وہ سوال کیا تھا کہ بی بی
میرے شوہر نے آپ سے یہ سوال کہا ہے کہ میں آپ سے وہ سوال کروں گا. کیسا سوال؟ کہا میرے شوہر یہ چاہتے ہیں کہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ انا من شیعتکم او لست من شیعتکم. وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آیا میں آپ کے شیعوں میں ہوں یا نہیں ہوں، میرا شمار آپ کے شیعوں میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آیا میں آپ کے شیعوں میں ہوں یا نہیں ہوں. شہزادی نے کہا کہ ان کنتا، اگر تم تعملو بما امرناک، جس چیز کا ہم نے تمہیں حکم دیا ہے اگر تم وہ کرو، وَتَنْتَهِي بِمَا زَجَرْنَاكَ عَنْهُ، اور جس چیز سے ہم نے تمہیں روکا ہے اگر تم نے اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لیا، فَأَنْتَ مِنْ شِيَّتِنَا وَإِلَّا فَلَا، تو تم ہمارے شیعہ ہو، تو ہمارے چاہنے والوں میں شمار کیے جاؤ گے، وَإِلَّا تمہارا شمار اس میں نہیں ہونا ہے. یہاں تک تو آپ سنتے ہیں روایت. دیکھیے تبلیغ کے دو سلسلے ہیں، اس چیز کو سمجھتے چلیے. ایک سلسلہ یہ ہے کہ تبلیغ میں نہ لوگوں کو اتنا نا امیدوار بنائیے کہ وہ جسور ہو جائیں احکام کے مقابلے میں، کہ اب تو احکام کی کوئی ضرورت ہی نہیں، جس طریقے سے چاہے زندگی گزارو. اور دوسرا مرحلہ ہے کہ نہ انہیں اتنا نا امید کر دو کہ وہ ہر چیز سے نا امید ہو جائے، بلکہ نا امیدی بھی ان سے دور رکھی جائے، اور نہ ان کے سامنے ایسی گفتگو کی جائے کہ وہ جسور بن جائے احکام خداوندی کے مقابلے میں. لہذا شہزادی نے پہلے مرحلے میں جسور بننے کو ختم کیا کہ خبردار، جس چیز کا ہم نے حکم دیا یعنی ہمارے خدا نے حکم دیا، اس کو انجام دو، اور جس چیز کا ہمارے خدا نے حکم دیا ہے کہ نہ کرو اس کو رک جاؤ. یہی تمہارے شیعہ ہونے کی سب سے بڑی علامت اور دلیل ہوگی. لیکن اب جب بیوی پہنچنے کے بعد اس نے کہا، بیوی نے یہ جواب دیا ہے. اب یہ کف افسوس کا کیا مطلب؟ وَمَن يَنْفَقُ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا، اب کون ہے کہ جو ہمیں ان گناہوں سے اور ان غلطیوں سے بچا پائے گا؟ اس لیے کہ ہم تو صبح شام کچھ نہ کچھ غلطیوں میں مبتلا، اور اس کی کیا بات کر، ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ نماز صبح سے جب سے آنکھ کھلی ہے سونے تک میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. کہیں عمدی گناہ ہے، کہیں سہوی گناہ ہے، کسی نہ کسی مرحلے میں کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو ہی جا رہا ہے. تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم جو ہے گناہ ہی نہیں کیا. ہاں ایسا نہیں ہے، بعض علماء تاریخ میں ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس دعوے کو پیش بھی کیا ہے کہ حرام واجب تو اپنی جگہ پر، مکروہ ہم سے ہوا نہیں، مستحب ہم سے چھوٹا نہیں، ہم نے گناہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے. ابھی پورا واقعہ تھا، میں نے چھوڑ دیا. سید رضی اور سید مرتضیٰ دونوں بھائی کا آپس میں مکالمہ، اس بات پہ میں اسے چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں کہ جہاں دونوں کی گفتگو یہاں پر ختم ہوئی ہے کہ میں نے گناہ کے بارے میں، ایک بھائی نے کہا سوچا بھی نہیں، دوسرا بھائی خاموش ہو گیا، بس وہیں پہ مکالمہ ختم ہو گیا. یعنی ایسے علماء بھی الحمدللہ ہماری تاریخ میں گزرے ہیں. لہذا فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر ہمارے شیعہ بننا چاہتے ہو تو جس چیز کا ہم نے تمہیں حکم دیا اسے انجام دو، جس چیز سے روکا ہے اسے رک جاؤ. وہ کہتا ہے کہ میرے تو نام اعمال میں گناہ ہی گناہ ہے، کون ہے جو مجھے ان گناہوں سے بچائے گا؟ فَأَنَا إِذًا خَالِدٌ فِي النَّارِ، اس کا مطلب میں ہمیشہ جہنم میں پڑا رہوں گا، اب کیا ہوگا میرا؟ لہذا اس کی زوجہ دوبارہ آئی سوال لے کر کہ میرا شوہر ایسا ایسا کہہ رہا ہے. بی بی نے جب یہ سنا فرماتی لَيْسَ هَكَذَا، یہ تم نے سوچا ہے کہ یہ غلط سوچا، ایسا نہیں ہے. کیوں؟ لِأَنَّ شِيعَتَنَا مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے شیعوں کو، ہمارے چاہنے والوں کو جنت کے نیک لوگوں میں سے قرار دیا ہے. جو ہم سے محبت کرتے ہیں، جو ہم سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، جو ہمارے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جو اپنی قلب اور اپنی زبان سے ہمارے حکم کے مقابلے میں سر تسلیم خم کرتے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو جنت کے نیک لوگوں میں سے ہوں گے. ایک صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد پر. یہ جنت کے لوگ نیک لوگوں میں سے ہیں. کون افراد؟ کہ جو قلب و زبان سے ہماری رعایت کرتے ہیں اور ہمارے چیزوں کو مانتے ہیں. اس کے بعد جو بی بی نے کہا وہ اصل مرحلہ ہے. اس نے کیا کہا تھا کہ بی بی کون ہے جو ہمیں گناہوں سے بچائے گا، غلطیوں سے بچائے گا؟ بی بی کہتی ہے اگر تم نے گناہ کیے ہیں تو تین راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے، یا تو خدا اسی دنیا میں تمہیں بلاؤں میں، مصیبتوں میں گرفتار کرے گا. جو تم نے گناہ کیے ہیں، جو معصیت کی ہیں، وہ اسی دنیا میں تمہیں اس کے بلائیں اور مصیبتوں میں گرفتار ہونا ہوگا. یا قیامت میں تمہیں سختیوں کو برداشت کرنا ہوگا، جو قیامت کی سختیاں ہوں گی. قیامت میں قیامت کی سختیاں ہونے والی ہیں. تیسرا مرحلہ، یا تو تمہیں جہنم کے پہلے طبقے میں رکھا جائے گا. ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد پر. یہ تین راستے ہیں. یا تو تمہیں دنیا میں بلاؤں میں مبتلا کیا جائے گا،
یا تمہیں قیامت میں سختیوں کو برداشت کرنا ہوگا، یا تمہیں جہنم کے پہلے طبقے کے عذاب کو برداشت کرنا ہوگا۔ یہیں پہ رک کے میں پہلے نوجوانوں سے کہوں کہ یہ تینوں مرحلے سخت ترین مرحلے ہیں انسان کے لیے۔ اور اگر آپ دعائے کمیل کو اٹھائیں گے تو دعائے کمیل میں امام وقت امیر المومنین اس دعا فرماتے، پروردگار تو جانتا ہے میرے بدن کی ساخت، میری کمزوری، میری ناتوانی، جو دنیا کے چھوٹی چھوٹی مصیبتوں اور بلاؤں کو میں برداشت نہیں کر سکتا تو میں قیامت کی مصیبتوں کو کیسے برداشت کر لوں گا۔ کوئی نوجوان یہ نہ سوچے یار یہ تو بہت آسان مرحلہ ہے، نہیں عزیزو، دنیا کی جب سختیاں ہم سے برداشت نہیں ہوتی تو قیامت کی سختیاں، جہنم میں جانے کا تصور کتنا خطرناک تصور ہے۔ بی بی کہتی ہے اس تینوں میں سے کوئی مرحلہ ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا، ان نستنقذہم منہا، اور اس کے بعد ہم ہوں گے، ہماری محبت ہوگی کہ ہم انہیں ان بلاؤں سے نکالیں گے، وَنَنْقُلُهُمْ إِلَىٰ حَضْرَتِنَا، اور اس کے بعد ان کو ہماری خدمت میں لے آئیں گے اور وہ جنت میں پھر ہمارے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ بیوی کہہ رہے ہیں نستنقذہم۔ نستنقذہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نستنقذہ انقاذ کہتے ہیں عربی میں، جب کوئی ڈوب رہا ہو تو اس کو نکالنا۔ بی بی کہنے کہ جب تم عذاب میں مبتلا ہوگے، اگر ایسا ہوا، اول تو جو صحیح معنی میں شیعہ ہوگا وہ اس کو اس سمت میں جانا ہی نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی معرفت کے ساتھ بی بی اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، کیونکہ بی بی کا لفظ ہے ہم مع ذالک، معنا، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے جنت میں، وہ معنا فی الجنہ، وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ یعنی بی بی نے تین صورتوں میں سے جو بھی صورتحال ہوگی اس صورت سے نکالنے کی بات کی، اور اس کے بعد کہا ننقلہم الی حضرتنا، اور اسے ہماری طرف منتقل کر دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ حدیث کا پہلو ہے جو ہمیں نا امیدی سے بچاتا ہے۔ ایک طرف بی بی جسور بھی نہیں بنانا چاہ رہی ہیں، دوسری طرف لوگوں کو نا امید بھی نہیں کرنا چاہ رہی ہیں، بتانا چاہ رہی کہ دیکھو اگر خدا کے مطیع ہو تو دیکھو ہمارے ساتھ جنت ہی جنت ہے، لیکن اگر سہون تم سے گناہ ہو گئے ہیں تو گھبرانا نہیں، یہ محبت ہے جو تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے والی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ لہذا بی بی سلام اللہ علیہا کی یہ عطوفت، یہ رافت، یہ محبت، یہ مہربانی، میں اس بات پہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ بی بی کتنی مہربان تھی۔ عالم یہ ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ جانتے ہیں مہر کے حوالے سے مختلف روایات ہیں، بعض لوگوں نے پانی کو مہر قرار دیا ہے، بعض نے مختلف جو دنیاوی چیزیں ان کو قرار دیا، بہت سی الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن جو روایت میں پیش کر رہا ہوں، بی بی رسول اللہ کے پاس آتی فرماتی اسألکا، اے میرے بابا میں آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ دعا کریے میرے لیے۔ کیسی دعا؟ ان یجعل اللہ مہرن، پروردگار عالم میری مہر کو کیا قرار دے؟ شفاعت عصاۃ امتک، اے بابا آپ کی امت میں جو لوگ گنہگار ہیں ان گنہگاروں کی شفاعت کو میری مہر قرار دے۔ آپ سوچئے ایک لمحے کے لیے، جو بی بی لفظوں پر دوری، یہ نہیں کرے گی من شیعتی، کہہ رہی ہے امتک، آپ کی امت، کتنا بڑا دل ہے بی بی کا کہ سب کے لیے، یعنی جتنے بھی گنہگار ہیں ان سب کے لیے بی بی کیا چاہ رہی ہیں؟ ان سب کے لیے بی بی چاہ رہی ہیں کہ ان سب کی شفاعت ہو جائے۔ یعنی بی بی نہیں چاہتی کہ کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے۔ لیکن آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، جو بی بی امت پہ اتنی مہربان ہو، جو بی بی ہر طریقے سے لوگوں کو جہنم میں جانے سے بچا رہی ہیں، آخر ایسا کیا ہوا امتیوں سے کہ بی بی ان سے ناراض اس عالم میں گئی ہیں دنیا سے؟ موضوع کی اہمیت یہاں تک میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ جو اتنی کریم ہو، جو اتنی رحیم ہو، جو ہر چیز میں دوسروں کا خیال رکھ رہی ہو، دوسروں کے لیے دعائیں مانگ رہی ہو، اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے قربان ہو، عالم یہ ہے کہ ابھی شادی ہوئی ہے، رسول اللہ دوسرے دن آئے ملاقات کرنے کے لیے، کیا دیکھا کہ وہی پرانا لباس شہزادی زیبتن کی ہوئے، پوچھا میری دختر نیک اختر خیریت تو ہے؟ ابھی تو کل آپ کی شادی ہوئی تھی، نیا لباس، نیا جوڑا آپ کو دیا گیا، آپ پہنے ہوئی تھی، آخر گیا کہاں وہ؟ عجیب حال ہے، خدا کی قسم ہمارے اور آپ روح انسان کانپ جائے اس جواب پر۔ شہزادی کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ تو بہتر جانتے ہیں، جب رخصت ہو کر آئی تو کسی فقیر نے صدا دی، میرے پاس کچھ نہیں تھا جو اسے دے سکتی، اور دینے کو تو تھا لیکن اس آیت قرآنی کو میرے ذہن میں نے آ لیا کہ جہاں قرآن کہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون،
تم اللہ کے نیک بندے بن ہی نہیں سکتے جب تک اس چیز کو راہ خدا میں نہ دو جس جو تمہیں عزیز ہو. یہ لباس مجھے عزیز تھا چونکہ میرے شادی کا لباس تھا. اور آپ کسی خاتون سے پوچھئے جا کر کہ اس خاتون کو اپنے شادی کے لباس سے کتنی محبت ہوتی ہے. وہ کتنا ہی چھوٹا ہو جائے, کتنا ہی تنگ ہو جائے, لیکن وہ خاتون وہ لباس کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتی. لیکن صدیقہ نے پہلے ہی مرحلے میں اس لباس کو اس فقیر کو دے کر بتایا, امتی اور ہے, امت کی سردار جسے بنایا جاتا ہے وہ اور ہوتے ہیں. مقام صدیقہ کبریٰ کو سمجھو کہ تم اپنا قیمتی لباس نہیں دے سکتے, لیکن میں نے پہلی رات اپنا قیمتی لباس دے کر بچایا ہے کہ مقام صدیقہ اور ہے, امتیوں کا مقام اور ہے. صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد پر. یہ ہے خاتون جنت جو اتنی کریمہ ہو, جو اس مرحلے پر ہو کہ دوسروں کے لیے دعائیں کر رہی ہیں, جو اس مرحلے پر ہو کہ جب سے عزیز چیز راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو. آخر کیا واقعہ پیش آیا کہ صدیقہ جب جائیں تو وصیت کہہ کر کے آئے کہ خبردار فلاں فلاں کو میرے جنازے میں آنے کی اجازت نہیں ہے, خبردار میں ان سے راضی نہیں ہوں. کیوں آخر ایسا ہوا؟ وہ کیا گناہ تھا ان کا؟ اس گناہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تب جا کر سمجھ میں آئے گا کہ دفاع ولایت کے لیے صدیقہ نے کیوں شہادت دی. تب جا کر اس ولایت اور امامت کی عظمت ہمارے ذہنوں میں اترے گی کہ ایک خاتون جو اتنی کریمہ تھی, ایک خاتون جو اتنی دیالو کہ ہر چیز خدا کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہے, لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن ایسا کیا گناہ ہوا امتیوں سے کہ اس امت پر راضی نہیں ہے صدیقہ کہ انہیں معاف کیا جائے. اس کا مطلب کوئی ایسی چیز ہے جو ناقابل معافی ہے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. بیٹا ان لوگ ادھر بیٹھائیے, ادھر ادھر تھوڑا جاؤ. ایک اور صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد. دیکھیے یہ بچے ہماری قوم کا مستقبل اور میرے لیے بہت عزیز ہیں. میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ غور سے مجلس سنیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ بہرحال کا فرش عزا پہ آنا خود میرے لیے فخر کی بات ہے, اور ہم سب کے لیے فخر کی بات ہونا چاہیے کہ یہ بچے فرش عزا پر بیٹھے ہیں. یہ مستقبل ہے, یہ ہم بچوں کو جب لائیں تو اپنے پاس انہیں بٹھائیں. خدا کی قسم یہ جو خدمت آپ بچوں کی کر رہے ہیں اس کا کوئی صلہ کائنات میں نہیں دے سکتے, کیونکہ یہ مستقبل, یہ جو اہل بیت کی محبت اس فرش عزا کے ذریعے سے ان کے دلوں میں منتقل ہو رہی ہے, اس کا اجر سوائے بی بی صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ آگے کوئی ہمیں اور آپ کو نہیں دے سکتا. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. لہذا یہ سوچنا پڑے گا کہ اتنی کریمہ خاتون, اتنی عظیم خاتون, ایسا کیا ہوا. اب میں اس مرحلے پر آپ کو لے کر آ رہا ہوں کہ صدیقہ آخر کیوں ناراض ہیں. آپ پلاننگ کو سمجھیے. یہ تقریر کا میرا موضوع جو یہاں پر میں پہنچا ہوں یہ بڑا حساس مرحلہ ہے. میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ اسے بغور سنیں. زمان رسالت معاد میں منافقین کا وجود ہے. سورہ منافقین اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ منافقین موجود ہیں. سورہ منافقون کا آنا, اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے سارے اصحاب جو ستارے کی طرح جس کی چاہے ہدایت کر لو, تو ان سے پوچھے بھی یہ سورہ منافقین کس کے لیے نازل ہوا جناب. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر صحابی کے پیچھے چل پڑو ہدایت پا جاؤ گے, تو یہ منافقین کس کے لیے آیا؟ وہی تو بزم پیغمبر میں جو اطراف میں تھے, آخر انہی کے لیے تو آیا یہ سورہ. اس کا مطلب بزم رسالت میں منافقین کا ایک جھرمٹ ہے. کچھ افراد ہیں جو اپنے نفاق کو چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اس انتظار میں ہیں کہ ادھر رسول اللہ اس دنیا سے جائیں اور ہمارا نفاق ظاہر ہو, اس پوری خلافت کو یا اس پورے وصایت کے مرحلے کو یا اس نبوت کو کیپچر کر کر اپنے اختیار میں لو اور جیسے چاہے زندگی گزاریں. اپنے اعتبار سے زندگی گزارنا تھا. لہٰذا اب یہاں سے حساس مرحلہ ہے. ان کی پلاننگ کیا تھی؟ ادھر رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی, اور یہ اتنے خطرناک تھے کہ قرآن مجید نے اپنے پیغمبر سے کہا واللہ یعصمک من الناس. آئے بلغ کو پڑھیے. آئے بلغ کیا کہتی؟ یا ایھا الرسول بلغ. پروردگار کیا کہہ رہا؟ پروردگار اپنے حبیب سے کہہ رہا پروردگار پہنچا دیجئے. ان لم, اگر آپ نے اس کو نہیں پہنچایا تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. سوال وہ کون افراد ہیں کہ جو غدیر کے میدان میں جن سے بچانے کی بات خدا کر رہا ہے. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب گھبرائیے نہیں, میں آپ کو لوگوں سے بچاؤں گا. تو پوری امت مسلمہ کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ آخر غدیر میں تو سارے حاجی تھے. ان حاجیوں میں وہ پاجی کون تھے جن کے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ان کے شر سے میں تمہیں بچاؤں گا؟
یہ سوچنے کا مقام ہے. وہاں تو کوئی کفار اور کوئی کافر یا کوئی مشرک تو نہیں گیا تھا حج کرنے کے لیے, وہ سارے مسلمانوں کا مجمع تھا. وہاں یہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ کچھ تھے جو حاجی کے لباس میں شریر ترین کائنات کی مخلوق تھی. کچھ تھے جو پیغمبر کے ساتھ تو تھے لیکن ان کا دل پیغمبر کے ساتھ نہیں تھا. وہ اپنی پورے پلاننگ کو بنا کر بیٹھے تھے کہ ادھر پیغمبر کی آنکھ بند ہو اور اس کے بعد ہم اپنا کھیل کھیلیں گے, اس کے بعد ہم دین کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کریں گے. اور انہیں پتا تھا کہ اس پورے دین میں سب سے زیادہ جو ہمارے مقابلے میں کھڑا ہونے والا ہے وہ امیر المومنین ہے. وہ علی ابن ابی طالب ہے. علم کے حساب سے ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہو سکتے, شجاعت کے حساب سے ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہو سکتے. زندگی کے کسی مرحلے میں ہمارا امیر المومنین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس مرحلے ہی میں نہیں ہے کہ ہم دونوں کو جا کر کھڑا کریں کہ یہ افضل کہ یہ افضل. کہاں امیر المومنین, کہاں یہ خاکی, ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ایسے تو نہیں بی بی کہہ رہی ہے وہ العالم الربانی وہ الامام الربانی, وہ ربانی امام ہے, وہ ہیکل نورانی میں ہے, وہ تمام موجودات کے لیے ستون کا باعث ہے. کوئی معمولی عزت ہے. آپ جائیے امیر المومنین کی زیارت میں جملے کیا فرماتے ہیں ائمہ اطہار, یا السلام علیک یا رکن اے سلام آپ پر اے رکن الاولیاء, اے اولیاء کے رکن, ستون جس پر پورے اولیاء اور ولایت کا سسٹم رکا ہوا ہے. السلام علیک یا رکن الاولیاء, السلام علیک یا عماد الدین. اے امیر المومنین آپ کی ذات وہ ہے جس کے اوپر پوری دین کی عمارت ٹکی ہوئی ہے. کون نہیں جانتا تھا فضیلت امیر المومنین؟ لہذا ان سب کو, ان تمام منافقین کو یہ پتا تھا کہ امیر المومنین سے زیادہ ہمارے مقابلے میں اور کوئی آ ہی نہیں سکتا. لہذا انہوں نے پلاننگ یہ بنائی کہ ادھر رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی, ثقیفہ کا بازار گرم کیا, خود ساختہ لوگ اپنے آپ کو خلیفہ جانشین رسول بناتے رہے, اور اس کے بعد پلاننگ یہ کی کہ اب ہمارا جو دشمن ہے وہ ہے علی. لہذا علی مرتضیٰ کو ختم کیا جائے. دو صورتیں ہوں گی, یا تو علی ہماری بیعت کریں گے یا علی ہمارا مقابلہ کریں گے. اگر بیعت کر لی تو ہمارا مقصد حاصل, اگر مقابلہ کرتے ہیں, ابھی آپ علی حضرت کو ظاہری طور سے مت دیکھیے کہ آپ سوچیں کہ مولا کائنات جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کے اعتبار سے لڑیں گے. اگر اس طاقت کے حساب سے دیکھیں گے تو پھر کربلا میں امام حسین کو بھی کوئی شہید نہیں کر سکتا تھا, لیکن امام حسین شہید ہو رہے ہیں. مولا کائنات خود اتنے شجاع ہونے کے باوجود کوفے میں سر پہ ضربت لگی اور شہادت ملی ہے. اس کا مطلب ظاہری اعتبار سے دیکھیں ان کی پلاننگ کیا تھی کہ ہم گھیر کر امیر المومنین کا قتل کر دیں گے, اور ادھر امیر المومنین کا قتل ہوا. وہ سسٹم جو ہم چلانا چاہتے ہیں اس سسٹم کے مقابلے میں اب کوئی نہیں آ سکتا, اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ امیر المومنین جانشین رسول اللہ ہیں. ہمیں ان کو اپنے راستے سے ہٹانا ہوگا, یا تو یہ بیعت کریں یا انہیں اپنے راستے سے ہٹانا ہوگا. لہذا ان کی ساری پلاننگ بعد رسول یہ تھی کہ چل کر در امیر المومنین پر دق الباب کیا جائے, اور جب امیر المومنین نکلیں یا تو ان سے بیعت لے لو یا بیعت کے مقابلے میں ان کا سر قلم کر دو. عزیزان گرامی, اب یہ تاریخ کا حساس ترین مرحلہ ہے. جب آپ یہاں تک پہنچیں گے, ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جب ہم دروازے پہ جائیں گے تو وہاں علی نہیں بلکہ مدافع ولایت صدیقہ کبریٰ فاطمۃ الزہرا نظر آئیں گی. توجہ چاہ رہا ہوں, پروردگار عالم یہ مکر و مکر اللہ, یہ اپنی پلاننگ کر رہے تھے. خدا نے اس گوہر نایاب کو اسی دن کے لیے چن کے رکھا تھا کہ جب امامت پر آنچ آئے گی تو اس گوہر نیابت کو نائب کو آگے کروں گا, اور یہ گوہر نایاب آگے بڑھ کر اپنی قربانی تو دے دے گا لیکن اس ولایت کے اس گوہر کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دے گا. اور یہی کارنامہ صدیقہ کبریٰ کا ہے کہ جس نظام کو ختم کر کر باطل پرست اپنا باطل کا نظام چلانا چاہتے تھے, صدیقہ نے کہا کہ میں اپنی قربانی دے دوں گی لیکن جو حقیقی سلسلہ ہدایت ہے اسے منقطع نہیں ہونے دوں گی. رباوت کے بعد امامت کا مرحلہ علی سے شروع ہو کر آخری امام تک آئے گا, اور اس کے بعد دنیا میں جتنے بھی مومنوں کے سب بڑھ کر سلام کریں کہ یہ سارا ایمان اسی صدیقہ کی وجہ سے جس نے ولایت کو بچایا تھا. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. یہ سوچنے کا مقام ہے, پلاننگ یہ ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ دروازے پر صدیقہ مل جائے گی ہمیں. یہ تو سوچ رہے تھے امیر المومنین باہر آئیں گے, یا تو بیعت یا سر کو, دونوں صورتوں میں ہماری جیت. لیکن صدیقہ کبریٰ نے کہا جب تک میں زندہ ہوں اللہ نے مجھے پیدا ہی اسی دن کے لیے کیا تھا کہ میں مدافع ولایت امیر المومنین بن کے اٹھوں.
میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی. اب یہاں تک آئے تو اس مجلس کا اصل نقطہ یہاں پر بیان کرنے جا رہا ہوں. بی بی آخر وجہ کیا تھی؟ کیوں آخر آپ اس ولایت کو بچانا چاہتی؟ کیا تم نے غدیر میں وہ آیت نہیں سنی تھی کہ جب ولایت امیر المومنین ہو گیا تو قرآن نے کیا کہا؟ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر اس دین سے مایوس ہو گیا. کافر کو اس دین سے مایوسی ہو گئی. اب اسے پتا چل گیا کہ اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ رسالت مآب کے بعد اس دین کو ہم کیپچر کریں گے، اپنے اعتبار سے چلائیں گے. وہ سسٹم جو اللہ نے نبوت کے بعد امامت کی شکل میں امیر المومنین کے ذریعے سے آخری امام تک پہنچانا تھا، اس سسٹم کو ختم کریں گے. ہم اپنا سسٹم چلائیں گے جو گمراہی کا سسٹم ہوگا. لہٰذا کافر کو جب غدیر میں یہ اعلان ولایت ہو گیا تو یہ مایوس ہو گیا کہ یہ کیا کیا. اب تو یہ سسٹم امیر المومنین کے پاس چلا گیا. لیکن منافقین نے دم نہیں لیا. انہوں نے کہا قرآن کو کہنے دو، ہم مایوس نہیں ہوئے، ہم اپنی پلاننگ کریں گے. لیکن ان ساری پلاننگ کے بیچ میں کون آیا؟ صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ. اور بھی اللہم صلی علی محمد. بی بی ان کو پلاننگ کرنے دیجئے، 25 سال تک یہ پلاننگ کریں گے، اس کے بعد تو امیر المومنین کا نہیں. اگر آج امیر المومنین کی شخصیت کو بچایا نہیں گیا، اگر آج لوگوں کے ذہنوں میں یہ نہیں بات ڈالی گئی کہ رسالت کے بعد امامت کی ضرورت ہے، امیر المومنین بلا فصل جانشین رسول اللہ ہے، تو یہ دین ایسے ہی ہوگا جیسے جسم تو ہو لیکن اس میں جان نہ ہو. توجہ کیجئے گا، یہ دین ایسے ہوگا جیسے جسم تو ہو لیکن اس میں جان نہ ہو. آپ سے میرا سوال ہے، مجھے بتائیے اگر کوئی جسم جس میں جان نہ ہو اس کی کیا اہمیت ہے؟ وہ جسم جس میں روح نہ ہو اس کی کیا اہمیت ہے؟ کہا مولانا اہمیت کیا، اس کو دفنانا دیا جائے گا. اگر یہ دفنایا نہیں جائے گا تو جتنے دن یہ باقی رہے گا، جتنے دن یہ رہے گا، سوائے سڑن پیدا کرنے کے اور کچھ نہیں کرے گا، سوائے بیماری پیدا کرنے کی یہ دین کچھ نہیں کرنے والا. یہ جسم جس میں روح نہیں ہے. آپ سمجھے، آپ امیر المومنین کو ہٹا کر یہ دین کے سارے مقدسات کو ختم کرنا چاہتے تھے. لیکن بی بی نے کہا کہ اس دین کے لیے میرے بابا نے خون پسینہ بہایا ہے، انبیاء نے اپنا شہادت پیش کی ہے، میں اتنی آسانی سے اس دین کو برباد ہوتے نہیں دیکھوں گی. لہٰذا اپنا خون تو دے سکتی ہوں، محسن کی شہادت تو برداشت کر سکتی ہوں، لیکن وہ دین کہ جو قیامت تک متصل ہونے والا ہے اس دین کو بچا کر رہوں گی، چاہے اس راستے میں مجھے قربانی کیوں نہ دینے پڑے. ایک صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد پر. پھر سے آپ سے سوال ہے، وہ جسم جس میں روح نہ ہو اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ دفنانے کے قابل ہے، وہ پھینک دینے کے قابل ہے، سڑن پیدا کرے گا، بیماریوں کا اڈا بن جائے گا، لوگ وہاں سے گزرنا بھی پسند نہیں کریں گے. اس جسم کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی. اب یہ پیغام ہے میرا اس مجلس کا، اس کو لے کے جائیے، آج کا ہدیہ ہے آپ کے لیے. اب آج پوری دنیا پر نگاہ ڈالیے آپ. دنیا میں چاروں طرف 56-57 ممالک ہیں جو اسلام کا نام لے رہے ہیں. بہت آسان ہے یہ طے کرنا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں ان کے اس اسلام کے جسم میں روح ہے یا نہیں ہے. اور اگر آج دیکھنا ہے تو آپ کو نظر آئے گا وہ اسلام جس میں روح ہے، ولایت امیر المومنین نہیں ہے. وہ سارا اسلام ویسا ہی ہے جیسے وہ جسم جو سڑن پیدا کر رہا ہو، جس کو دیکھ کر انسان کو نفرت پیدا ہو رہی ہے. کیوں آج کیوں سارا مسلمان پوری دنیا میں نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے؟ جو خارجی اسباب ہے وہ اپنی جگہ، داخلی سبب یہ ہے کہ جو اسلام کی جسم کی روح امیر المومنین کی ولایت تھی، جب اس ولایت سے اپنے آپ کو دور کر لیا تو تمہارا زندہ رہنا نہ رہنا کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے سڑن اور بیماری پیدا کرنے کے. تم دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جس کے پاس جسم کے ساتھ روح ولایت امیر المومنین بھی ہے، دنیا میں کم ضرور ہے لیکن جدھر جاتے ہیں عزت سے نام لیا جاتا ہے. اپنے تو اپنے، اب تو غیروں نے بھی قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا ہے. صلوات دے دیں گے محمد و آل محمد. اب سمجھے آپ کہ مولانا اسلام میں تو کوئی نقص نہیں ہے. اسلام میں نقص نہیں. کس نے کہا آپ سے اسلام میں نقص ہے؟ نقص اور عیب مسلمان کے اندر ہے. روزہ خراب نہیں ہے، روزہ دار عیبی پن کرتا ہے. نماز کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، یہ نمازی ہے جو کسی کا مال غصب کر دیتا ہے، کہیں کچھ کر بیٹھتا ہے. اسلام میں کوئی نقص نہیں ہے.
یہ جتنے بھی اسلام کے ٹھیکیدار بن کر گھوم رہے ہیں ان کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ یہ ولایت امیر المومنین سے دور ہیں، اور جب بندہ امیر المومنین کی ولایت سے دور ہوتا ہے تو ہر ظالم اور جابر کے قدموں میں نظر آتا ہے۔ اپنے آپ کو کراؤن پرنس کہنا بہت آسان ہے، لیکن ٹرمپ کے قدموں میں آ کر جھکنا یہ بتاتا ہے کہ جب بھی ولایت امیر المومنین سے بھاگو گے ظالمین کے قدموں میں نظر آؤ گے۔ لیکن ایک ہے علی کا چاہنے والا، کوئی نجف میں بیٹھا ہے، کوئی ایران کی سرزمین پہ بیٹھا ہے، آواز دیتا ہے ظاہری طور سے ہمیں بادشاہ تو نہیں ہے لیکن طاقت ایسی ہے کہ بڑے سے بڑا ملک کا پریسیڈنٹ بھی ہمارے قدموں میں تمہیں دنیا میں نظر آئے گا۔ یہ طاقت آئی کہاں سے؟ یہ طاقت اسی مدافع ولایت صدیقہ کبریٰ نے دی ہے کہ ساری کائنات تمہارے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، لیکن اگر ولایت امیر المومنین ہے تو ڈٹے رہنا، عزت اللہ تمہیں دے گا، ان ساروں لوگوں کو ذلیل کرے گا جو امیر المومنین کے مقابلے میں کھڑے نظر آئیں گے۔ ایک صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد۔ وہ ولایت یا یہ ولایت ہے جو تمہیں عزت سے نوازے گی، اور آج کا فارمولہ ہی یہی ہے، اگر عزت چاہیے تو در امیر المومنین پہ آ جاؤ۔ آج بھی اگر اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچانا چاہتے ہو تو شیطان کی ولایت سے نکلو، اس امام ربانی سے اپنے رابطے کو مضبوط کرو، جس کے لیے بی بی نے کہا وَهُوَ الْإِمَامُ الرَّبَّانِي۔ جس علی کو تم نے چھوڑا ہے اس کی شخصیت یہ ہے کہ وہ الہی امام ہے، وہ منتخب من اللہ ہے۔ تمہاری کیا حیثیت کہ تم امیر المومنین کے قدم کی خاک کے برابر بھی اپنے آپ کو سمجھ سکو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ اس در پر جو بڑے سے بڑا 10ویں درجہ کا ایماندار ہے، جس کے پاس 10 درجے لگے ہوں جس کے کاندھوں پر، وہ بھی امیر المومنین کی غلامی میں فخر محسوس کرتا ہے، اور تم دشمنان اسلام، دشمنان امیر المومنین سوچتے ہو امیر المومنین کی ولایت کو چھوڑ کر دنیا میں تمہیں عزت ملے گی؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ بی بی اسی لیے اس دنیا سے ناراض ہو کر گئی۔ کل بھی جملہ کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ بی بی صرف ان لوگوں سے ناراض نہیں تھی جنہوں نے امیر المومنین کا حق غصب کیا تھا، بی بی ان لوگوں سے بھی ناراض تھی جو اس غصب حق پر خاموشی کی چادر اوڑے بیٹھے تھے۔ بی بی ان سے بھی ناراض ہیں۔ آنفتن لدنیاکم قالیتن لرجالکن، بی بی کے لفظ ہیں خطبہ فدق۔ یہ جب بی بی کے عیادت کے لیے لوگ آئے ہیں کہ کیف اصبحتی واللہ کیف اصبحتی یا بنت رسول اللہ، بنت رسول خدا، کس عالم میں آپ نے صبح کی؟ تو بی بی نے صاف کہا کہ میں تمہاری دنیا سے راضی نہیں ہوں۔ آنفتن لدنیاکن، لہذا یہ دفاع ولایت ایک اہم مرحلہ ہے، اور اگر اس مرحلے پر اگر کوئی کامیاب نہیں ہے، انشاءاللہ گفتگو کل اس کے آگے شروع کروں گا کہ وہ افراد بھی اس مرحلے میں گنہگار ہیں جنہوں نے صدیقہ کبریٰ کا ساتھ نہیں دیا، جنہیں اپنی دنیاوی فائدہ تو انہیں نظر آ رہا تھا لیکن انہوں نے اخروی فائدے کو فراموش کر دیا کہ ہمیں دنیاوی فائدہ مل جائے لیکن ہمیں علی کی ہمراہی نہیں چاہیے، امیر المومنین کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اکیلے صحیح، میرے ساتھ 4 یا 3 یا 5 افراد صحیح، لیکن میں ایک قدم بھی اس ولایت سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ وہ تمام رحمتیں بی بی کے ذہن میں لائیے، کرم بی بی کا، اور اس کے مقابلے میں غضب ہونا بی بی کا۔ بی بی بتا رہی کہ دیکھو باقی چیزیں قابل معافی ہیں، لیکن اگر ولایت سے تم نے دشمنی اختیار کی تو پھر ہمارا اور تمہارا کوئی آپس میں کوئی میل ہو ہی نہیں سکتا۔ ولایت اتنی عظیم شے ہے کہ تمہیں راہ ثواب اور صحیح راستے سے تمہیں جو لوگ ہٹانے کی کوشش کر رہے وہ تمہیں دوبارہ وہاں پر لے کر آئے گا۔ جو دائرہ امامت کا مرکز ہو امیر المومنین، اس سے کیسے تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو؟ کیسے آخر امیر المومنین کو جھٹلا سکتے ہو، دور کر سکتے ہو، ان کی امامت کو ایکسپٹ نہیں کرو گے؟ تم نے اپنے آپ کو گمراہی کے علاوہ اور کوئی راستہ تم نے اختیار نہیں کیا۔ یہ بی بی کے الفاظ ہیں جو در حقیقت اس مرحلے کو ثابت کرنے کے لیے ہیں کہ جہاں بی بی یہ بتانا چاہ رہی کہ دیکھو امیر المومنین جو امام ربانی، جو ہیکل نورانی، قطب الاقطاب، سلالۃ الاطیاب، ان کا مقابلہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ بی بی کا ہم و غمی یہی تھا کہ کاش کہ تم اس حق کے ساتھ میرا ساتھ دیتے۔ امیر المومنین کی ولایت کو ثابت کرنے میں جو میں نے قدم آگے بڑھایا، کاش میرے قدم سے قدم ملا کے تم آگے بڑھتے۔ تم نے امیر المومنین کو چھوڑا، خدا کی قسم قیامت تک سوائے ذلت کے تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا۔
اور اس بی بی نے اس مرحلے میں ہر قسم کی ظلم کو برداشت کیا. خطبہ جو آپ کی خدمت میں پڑھتے ہیں عزیزو، وہ مصائب کے جو کسی کے جسم پر گزرے ہوں اسے تو ہم شاید الفاظ میں ڈھال کر بیان کر دیں آپ کو، لیکن وہ مصیبتیں، وہ درد کہ جو روح انسان محسوس کر رہی ہے اس کو کس الفاظ میں بیان کیا جائے؟ وہ درد اور کرب جو صدیقہ برداشت کر رہی ہیں اس کو کون بیان کرے گا؟ وہ درد جو امیر المومنین برداشت کر رہے ہیں اس کو کون بیان کرے گا؟ امیر المومنین گھر میں آئے ہیں، صدیقہ کی آنکھوں میں اشک ہیں. بی بی اے بنت رسول خدا، علی کے ہوتے ہوئے ان آنکھوں میں اشک کیسا؟ اور ادھر سے بی بی کہتی یا علی، یہ آنکھوں میں اشک اپنے لیے نہیں ہے، یا امیر المومنین، یا ابا الحسن، یہ آنکھوں میں اشک آپ کے لیے ہیں کہ آپ کے میرے جانے کے بعد آپ پر جو مظالم ڈھائے جائیں گے. آپ خطبہ سے سنتے ہیں نا کہ جہاں کہنے والے نے یہ کہتا ہے کہ بی بی کیوں رو رہی ہیں، تو بی بی کہتی میں نے سنا امیر المومنین کے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. امیر المومنین نے تڑپ کے کہا بی بی مرحلہ اس سے آگے کا ہے، اب سلام کرنے کا مرحلہ نہیں ہے. اب ابو الحسن علی جب انہیں سلام کرتا ہے تو یہ اپنا منہ پھیر کر آگے بڑھ جاتے، سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. اجرکم علی اللہ، علی مرتضیٰ کی بے کسی کو ہم اور آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. عزیزان گرامی، اس 75 اور 95 دن کی زندگی میں مجھے نہیں پتا امیر المومنین زیادہ مظلوم ہیں یا صدیقہ کبریٰ زیادہ مظلومہ ہیں. ایک عجیب کرب و بے چینی کا عالم ہے. وہ شجاع علی، وہ بہادر علی، جس نے واقعاً کس عالم میں صبر کیا میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس مدافع ولایت. اور عزیزو، وہ مصائب جو آپ دوسروں سے سنتے ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن ذرا اس مصیبت کے بارے میں سوچیں کہ خود ظالم اگر اس مصیبت کو بیان کرے. آپ جانتے ہیں کہ اس بڑی شخصیت کے بیٹے نے یزید کو خط لکھا کہ یزید تو نے حسین ابن علی کو تو قتل کر دیا، وہ ٹھیک ہے، لیکن یزید تو نے یہ بہت غلط کیا جو تو نے ان کے اہل حرم کو اسیر کیا، انہیں شام اور کوفے کے بازاروں میں پھرایا ہے. یزید کو غصہ آیا، اس نے کہا خبردار دوبارہ یہ جملے استعمال نہیں کرنا. آج بھی تیرے باپ کا لکھا ہوا خط جو میرے باپ کو اس نے لکھا تھا خزانے میں موجود ہے. تیرے باپ نے پتا اس خط میں کیا لکھا تھا؟ تیرے باپ نے اس خط میں لکھا تھا کہ جب امیر المومنین نے بیعت نہیں کی تو میں نے ایک شخص کنفس کو بھیجا کہ اے کنفس جا کر امیر المومنین کو لے کر آ تاکہ میں ان سے بیعت لے سکوں. کنفس گیا لیکن بیعت نہ لے سکا، امیر المومنین کو نہ لا سکا. جب واپس آ کے کہتا امیر المومنین آنے کو تیار نہیں ہے. اس کے بعد یزید کہتا پتا ہے تیرے باپ نے اس میں کیا لکھا؟ پھر میں نے 5 لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر امیر المومنین کو لے کر آؤ. وہ 5 گئے لیکن وہ بھی جب واپس آئے تو خالی ہاتھ تھے. کہتا ہے اس وقت تیرے باپ نے خط میں یہ لکھا تھا کہ اب یہ مرحلہ تھا کہ مجھے سب سے زیادہ غصہ آیا اور میں لوگوں کی بھیڑ لے کر آیا امیر المومنین کے در پر کہ آج علی سے بیعت لے کر رہوں گا. اور جیسے ہی دروازے پر پہنچا وہاں دروازے کے پیچھے بنت رسول خدا کھڑی ہے اور ایک مرتبہ رسول کی ایک لوتی بیٹی تڑپ کے کہتے ہیں آنے والوں کیا اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس میں حسن اور حسین زندگی گزارتے ہیں؟ جانتے ہیں جواب کیا ملا؟ کہا گزارا کریں، ہم اس گھر میں بھی آگ لگا دیں گے جس میں حسنین. اجرکم علی اللہ. بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی ہے. تیرے باپ نے اس خط میں لکھا کہ میں نے اس جگہ پر دروازے میں آگ لگائی اور جب دروازے کے پورا جلنے کا انتظار نہیں کیا، جب تھوڑا سا دروازہ جلا، آپ جانتے ہیں عربوں میں جو دروازے بنتے تھے دروازوں کے پیچھے کیلیں آمیختہ ہوتی تھی. کہتا میں نے دروازے کو دھکا نہیں دیا بلکہ بڑی تیزی سے میں نے پیر سے دروازے کو مارا. دروازے کے پیچھے بنت رسول خدا اس عالم میں کہ شکم اقدس میں محسن کہ وہ سینے کی جو دیواریں تھی، وہ جو دروازے کی کیلیں تھی، وہ جسم فاطمہ زہرا میں درائیں اور عالم یہ تھا کہ جلتا دروازہ صدیقہ کبریٰ کے اوپر گرا اور اسی دروازے کے اوپر سے ہم صدیقہ کو روندتے ہوئے حجرے میں داخل ہوئے. اجرکم علی اللہ. خدا مجھے طاقت دے کہ میں اس مسائل کو پڑھ سکوں. کہتا اس دروازے کو روندتے ہوئے ہم امیر المومنین کے پاس پہنچے اور امیر المومنین کو پکڑ کر
کھینچتے ہوئے واپس لا رہے تھے. کہتا میرے ذہن و گمان میں میرے تصور بھی نہیں تھا کہ جس بی بی کو ہم نے اتنا زیادہ اور اتنی تیزی سے دھکا دیا جو محسن کی شہادت کا بھی سبب بنی, اس بی بی کو جب میں پلٹ کے آیا تو کیا دیکھا, وہ مدافع ولایت کھڑی ہوئی کہہ رہی خبردار اگر علی کو یہاں سے لے گئے تو میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی, میں تمہارے لیے نفرین کروں گی, میں خدا کی بارگاہ میں بتوا کروں گی. کہتا میں آگے بڑھا اور بی بی نے امیر المومنین کے پٹکے کو پکڑا, اس کے بعد میں نے غلاف شمشیر کو نکالا اور غلاف شمشیر سے بی بی کے بازوؤں پہ مارنا شروع کیا. اب سمجھے آپ کہ ان روایتوں میں ہے کہ بی بی کا ایک ہاتھ اٹھتا ہی نہیں تھا, اس ظالم نے اتنا زخم دیا تھا. یہی وہ زخم تھا کہ جو جب امیر المومنین غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کر روئے, اے سلمان جب بازو فاطمہ پہ ہاتھ پہنچا تو وہ بازو سوجے ہوئے تھے, یہ بازوؤں پہ سوجن آئی تو کہاں سے آئی, یہ اسی ملعون کا ضرب تھا جو صدیقہ کبریٰ کے بازوؤں پہ. اجرکم اللہ. بعزیزوں میں نے ختم کیا, خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. اللہ اللہ مدافع ولایت امیر المومنین. اب عزیزوں وہ مرحلہ تھا, میں نے سب کچھ ختم کیا. بی بی پہنچی اور امیر المومنین کو بچا کر لے آئی. میں ہاتھوں کو جوڑوں گا, اے بی بی ارے آپ بڑی خوش نصیب ہیں کہ ولی زمان کو دشمن کے نرغے سے بچا لائی, لیکن اے بی بی آپ کی بیٹی زینب کربلا کے میدان میں کچھ فاصلے پر کھڑی دیکھ رہی تھی اور اس کا ماجایا ذبح ہو رہا تھا. زینب فریاد کر رہی تھی, او پسر ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے. عجب نہیں زینب آواز دے, اے اماں ارے آپ نے بابا کو دشمنوں کے نرغے سے بچایا لیکن آپ کی بیٹی آپ کے بیٹے کو نہ بچا سکی. ہاں اتنا کرم ضرور ہوا, عصر عاشور جلتے خیموں سے بھائی کی امانت علی ابن الحسین کو بچا لے آئی. یہ بابا جیسے آپ نے علی مرتضیٰ کو بچایا, اللہ کا کرم کہ زینب نے علی ابن الحسین زین العابدین کو ان شعلوں سے بچایا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِذَنبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما. پروردگار قاتلین حضرت زہرا کے عذاب میں لمحہ بلمحہ اضافہ فرما. پروردگار ظالمین و جابرین کا خاتمہ فرما. مظلومین عالم کی حفاظت فرما. خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, تجھے واسطہ ان بہتے ہوئے آنسو کا, ہم سب کے گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما. پروردگار ہم سب کو پابند دین و شریعت قرار دے. پروردگار آخری سانس تک ولایت امیر المومنین کے زیر سایہ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار جو غزہ میں یا اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی مومنین مریض ہیں, پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ان سب کو شفائے کامل اور عاجلہ عنایت فرما. پروردگار جن کے رزق کے مسائل ہیں ان کو صدیقہ کبریٰ کے صدقے میں ان کے رزق کے مسائل کو حل فرما. پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں صدیقہ کے صدقے میں نیک اور صالح فرزند عنایت فرما. پروردگار صدیقہ کبریٰ کے صدقے میں ہمارے گھروں کے جو مسائل ہیں پروردگار بحق اہل بیت اطہار ان سب مسائل کو حل فرما. پروردگار صدیقہ کے آخری فرزند حضرت حجت کے ظہور پربرکت میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے مخلص غلام میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کے